الحمدللہ اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت عظیم نعمت، اس کے مقابلے میں دنیا کی جتنی نعمتیں انسان کا جڑ بھی ہے اس اسلام کی نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آپ کو دیکھیں گے کہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت ہر چیزوں کو واسطے، لیکن دین اور اسلام نہیں ہے، ہمیشہ رہے مایوس خیر سے محبوب سکون سے محبوب ہے، دلوں کے خلاف سے محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے اندر اللہ نے نعمت کی توفیق دی ہوئی ہے، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کو دین مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور فرمایا کہ میں نے اپنے نعمت کا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور فرمایا کہ میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے آپ کے لیے پسند کیا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو عرفات کی میدان میں خطبہ کیے اس کے حصہ، اور یہ آیات ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پائے، اور اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسمعوا قولی، ایک لوگ میری بات سنو، میری گفتگو سنو، میرے قول سنو، اور فرمایا کہ فإن لعنتي لا أخاف عليكم، فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے شاید کہ آج کے بعد اس جگہ پہ اس دن دوبارہ ہوگا۔ یہ وہ تاریخی خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا، اور اسی طرح کی آیات الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا، اس میں بھی یہ اعلان ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت اور دین کو نازل ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سکھاؤ، اس لیے اس بات کو حجۃ الوداع میں شامل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور یہ آخری حج، اس لیے کہ لوگ بھی حج کی مسجد کے احکامات آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فاروق کے دنوں حضرت ابوبکر صدیق اور علی، حضرت ابوبکر صدیق اور اس نے یہ صورت برات جو ہے برات میں رسولی جنت میں تحلیل کری، ان آیاتوں کو پڑھیں، اور پھر اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ حج کا مدینہ، اس میں ایک قربانیوں کی تاریخ ہے کہ قربانیاں کرتے ہیں اور انہیں بھی قربانی کی الگ اس کے علاوہ حج پہ جاتے ہیں، وہ سارے جو پہلے حج پہ گئے اور ابھی تک تو ان کے پاس ابھی ان کے واقعے اپنے آ رہے ہیں، تو جو گئے ہیں اللہ ان کو حج کا حل کرتا ہے کہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی توفیق دے، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم بھی زیادہ تلاش نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو آخری حج ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا جامع خطبہ، اصل میں اگر اس کو سنتے تو ہے اس کو بات پیش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ترجمہ اور تصریح کوئی نہیں کرتے کہ اس کو بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قسم انسانی حقوق کی ایک چارٹر، ایک اصول ہے اور بنیاد ہے، قواعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے لیے پیش کیا، انسانی حق دیا ہے، اور امن و امان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ میپ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پیش کیا۔ آج دنیا مشن کرتی ہے، دنیا کو خواہش ہے کہ امن ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، خوشی ہو، کہ جو اصل استحکام کے واقع آنے کا کبھی کہتے ہیں کہ دوبارہ حشر ہو، کبھی کیا کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی قوت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت اگر خواہش واقعی امن ہو
استحکام اطمینان خوشیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہترین کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قواعد نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہتے فرمایا اسمعوا قولی ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگ میری بات سنو، میرے قول سنو، میری گفتگو سنو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فإنی بھی لا ادری لعلی لا اخاف عليهم مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا کہ شاید ان جگہ میں تمہارا ملاقات ہو۔ اور اس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 81 کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو بھی کیا چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بنیادی اصول اس نے ذکر کیا۔ ایک اس نے یہ ذکر کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ان ربکم واحد، ایک خبردار آپ کے رب ایک، اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ نے اللہ کی طرف کو آپ کے رب ہے اور فرمایا کہ اللہ وَإِنَّ أَبَكُمْ وَاحِدٌ، آپ کے باپ بھی یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو اور آپ کی نسل بھی اور ایک اللہ کی عبادت اور ایک نسل سے باپ کرے اللہ بنا تمام انسان اللہ علیہ السلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، آپ کے باپ بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فصل لعربی علی ولا لعجمی علی، خبردار کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کے لیے عجمی کی کوئی فضیلت نہیں اور عجمی کے لیے عربی کو کوئی فضیلت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ احمر علی اسود، کسی گورے کو کالی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا اسود علی احمر، کہ کسی کالے کو گورے کو کوئی فضیلت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کی فضیلت یہ نہ تب بات ہوئی کوئی فضیلت کی کسی کو رب ہے، سب ایک اللہ کے بندے، تمام انسان دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب ایک اللہ تعالیٰ کے بندے، ایک اللہ سے ڈرتے اور سب کے سب ایک آدم علیہ السلام، ایک بی بی حوا علیہ السلام کی اولاد اس میں سے پیدا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کے عرب اور عجم کی فضیلت ہے اتنی نہ کسی عربی کو عجمی کو کوئی فضیلت ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی کو، نہ کسی گورے کو کالی کو اور نہ کسی گورے کو کالی کو اور کسی کالے کی گالی گورے کو۔ یہ جو اہمیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، فرمایا کہ اللہ کی بنیاد اور قرآن کی فرمایا، قرآن میں سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ انسان تمام انسان کو مخاطب کیا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کر من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے آپ کے ذاتی پیدا کی، ہم نے آپ کی تبری پیدا کی اور ہمارے تعارف سے تعارف کی۔ اور پھر قرآن فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ نے معرفت ہونے کی ضرورت اس کے اندر تقویٰ، اسی آیات میں اس حدیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں جو چیز ذکر ہے کہ انسان کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت کسی کو بکی ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو کسی کو تقویٰ کی۔ آج ہم رنگ و نسل جائے ہمارے یہ سے ختم ہو جائے، ہم نسل کر جائے، نسلوں میں تقسیم ہو جائے، زبانوں میں تقسیم ہو جائے۔ دنیا کے اندر کتنی زبان ہے، زبانوں کو پیچھے جائے کہ یہ فلاں زبان بہت اچھی ہے، یہ فلاں زبان فلاں بہت اچھے ہے، جس طرح دین دشمن کوشش کرتے ہیں کہ تقسیم کرتے تو پھر تو پتہ نہیں چلے پنجاب میں کتنی زبان ہے، ایسے زبان ہے جو کسی کو معلوم نہیں، ہمارے سب خیبر میں کتنی زبان ہے، اور
کہیں چند کلومیٹر کے پاس وہاں تبدیل ہو جائے، اس کا بجائے پر خوشی شروع ہو جائے، فضیلت شروع ہو جائے، اب سندھ کے اندر جائے کتنے زبانیں، بلوچستان کے اندر جائے، اب ادھر سے باہر نکل جائے تو کتنے زبانیں. اس کے قرآن میں فرمائے انما المؤمنون اخوة، ان اہل ایمان جتنی جڑے جس کونے میں وہ مومن مسلمان ہے تو وہ پر ایک دوسرے کی بھائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری خطبے میں یہ اعلان کیا کہ آپ کے ایک دوسرے کو کوئی نہیں دیے، عرب اور عجم کو کوئی فرق نہیں ہے، سب دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کی بھائی انعام دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی رسم ہے موضوع تحت قدم ہے. فرمایا کہ جاہلیت کا تمام رسم میرے پاؤں کے نیچے ہے، میرے قدموں کے نیچے ہے، فرمایا اس میں ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی نے کسی کا خون کیا ہے، فرمایا کہ وہ ختم، اس کے خون بہا نہیں ہے. اور فرمایا کہ میں دل اپنے خاندان کے اندر جو گزیر سے قتل کیا ہے کہ اس کو معاف کرو، یا اس کو معاف کرو. اور یہ 10 کے سبب انسانی کو سبب کے معاف کرو، ایک دوسرے کے احترام کرو، عزت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مُنْكَرٌ، فرمایا کہ جاہلیت میں جو ربا ہے جو سود ہے وہ ختم ہے. اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اول من اضع ربا عباس بن عبد المطلب. فرمایا کہ عباس جو میرے چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، فرمایا کہ میں اس کو سود کو ختم کروں. سود یعنی اس زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود کی لعنت ختم. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سود جو ہے لا اللہ کے رسول کے خلاف کراتے جان ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْتَذِرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. ہمارے جو بیٹی کا جو نظام ہے، معاشرتی جو ہمارا نظام ہے، معاشیات سب کی سب نظام ہے سود کی مدد ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ سود کی مدد گزار نہیں ہے. یعنی کوئی کہ تم اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف لڑ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی خیر مل جائے، کبھی کوئی خیر نہیں کر سکتے. سودوں کے تاثیر لینا تو غلط ہے. ابھی معروف ہوا کہ مرکز جو صوبجات کو قرض دیتے وہ بھی سود کی بنیاد پر بنے. آپ کو پورا نظام سود کے اوپر مبنی ہو، جس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحت قدمائی ہے، میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں. اور وہ سود کی بنیاد پر کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ آپ کی سود کی بنیاد کے اوپر. اب کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور اتنی ہم سود کے اندر جگڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ مسجد کے اسپیکر بھی خرید دیے تو کوئی گزارا نہیں ہے، کسی نے کس طرح کے سود سے لیں گے اسی پیسے سے خرید گے. آپ اگر مسجد کی صفحے بھی خرید دیں تو آپ سود پہ اتنی جگڑے ہوئے کہ آپ کے پورے نظام سود پر ہوتی ہے، ہر چیز کا پر سود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں اس آخری خطبے میں فرمایا کہ سود کو میں ختم کروں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو برابر کرنا اس طرح حرام ہے جس طرح یہ شہر حرام ہے. واقعی کیا شہر اس کی بےعزتی کرنا پر حرام. فرمایا اس طرح مہینہ حج کا مہینہ اس کی عزت ہے. فرمایا اس طرح ایک دوسرے کی حقوق کا ایک دوسرے کی مال کو حرام طریقوں سے اس کو استعمال کرنا، فرمایا اس طرح آپ کو بھی کہ انسان کی جان اور مال بنیادی چیز ہے جو اسلام اس کے سبب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں سے چلا جاؤں گا لیکن میں سے بیچ کی دور چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت اور میرے اہل بیت. فرمایا اگر تم ان کے ساتھ جڑ رہے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، خراب راستہ پر نہیں چل سکتے. اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو فرمایا کہ لذرت تم صلی اللہ علیہ وسلم تم سیدھ راستے کے ہو. اس لیے حجۃ الوداع کا یہ جو خطبہ ہے مطلب بنیادی خطبہ اس کو بہت سارے کام لگا ہے.
اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان میں بھی گفتگو کی اور عرفات کے میدان میں بھی گفتگو کی اور مزدلفہ میں اللہ کے نبی نے گفتگو کی. ان تمام کو حجۃ الوداع حجۃ الوداع اور کہتے ہیں. ابھی شهر الحج کے مہینے میں 18 حج کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ہے. بعض روایت سے 12 تاریخ معلوم ہوتے لیکن اکثر روایت سے 18 حج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مختلف سالس سے خلیفہ سالس 30 نمبر کا خلیفہ ہے اور بہت مظلومانہ شہادت. دنیا میں تو جن لوگ شہید ہو گئے ان کی شہادت کی ممکن ہے گواہی کو انسان دے رہے لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کی گواہ قرآن ہے. قرآن جمعے کا دن ہے 18 ذی الحج قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اصل کا وقت ہے اور سفید کپڑے سے اتارے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور سید بھی کروں اللہ اس آیت پہ پہنچ جاتے ہیں اور ساری انہیں جو بلوائی اور محسوس پر حملہ کیا اور اس کے بدن سے جو خون کے قطرے کہ خون کی قسم پرارا کرتے ہیں وہ قرآن کی اس آیات کو بلند کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کی بارے میں حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں تشریف لائے. اس سے پھر ابو بکر صدیق کو تشریف لائے. پھر عمر بن اللہ کے نبی سے بے تکلف کر رہے تھے کہ جب معلوم ہو گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی سب سیدھی ہو گئے. ٹھیک کہتے ہیں. اب عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے تو لوگ آئے آپ نے تو کوئی تکلف نہیں کی ٹھیک نہیں کر رہے اور ابھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تبدیل ہو گئی اور آپ جب بدن پر مکمل کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا تستحی من رجل تستحی منه الملائکہ. میں اس آدمی سے حیا نہ کرے جسے فرشتے حیا کرتے ہیں. حیا عثمان غنی کی حیا بہت مشہور ہے اور حیا بہت بنیادی مذہب ہے مومن مسلمان کی نہیں. اور دوسرے پر عثمان غنی کی اصل جو صفت ہے وہ سخاوت ہے. سخاوت دونوں وقت سخاوت جب بھی کوئی موقع آیا تو عثمان غنی پیچھے نہیں کرتے. غزوہ تبوک کے موقع پہ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اس لیے کہ وہ سب جنگ میں جا رہا ہے روم کی فوج سے مقابلہ اور دوسری طرف یہ سفر بہت دور تھی اور آپ فرماتے ہیں سفر قاصد اور بہت سخت گرمی تھی فصل تیار اور دوسری طرف مسلمان حفاظت تھی. اللہ کے نبی سب پریشان تھے ممبر پر بیٹھے تھے. اعلان کیا کہ کوئی ہے جو دے دے مختلف بیماری دے جو کم رہتے تھے وہ جیسے صحابہ کے بیچارے غریب وہ جا کے یہودیوں کی باہر کی مزدوری کیا اور ہمیں سے پانی نکال کے کچھ مزدوری لے کے آئے. منافقین نے کہا کہ اس وجود سے یہ تبوک فتح کرنا چاہتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیل کو بڑھا اور پیسے بڑھا لیا. حضرت ابوبکر صدیق کو اور فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان مقابلہ تھا. حضرت فاروق نے جماعت کے میرے دل میں کہا یار ابوبکر شاہ کے جو دل سے رکھا وہ گھر کیا گھر سے سامان جمع کیا کچھ گھر چھوڑ کے آدھا سامان اٹھا کے لایا. اس کے بعد ابوبکر صدیق کو دلوں تشریف لایا. اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر کیا لایا؟ کہا سب کچھ گھر میں جو بچتا بس اللہ علیہ کے رسول کی رضا کر سب کچھ لایا. تو ان کے اس صدقے کو دیکھ کر منافقین نے کہا کہ دیکھو یہ ریاکار ہے ریاکاری کرتے اور محمد رسول کو یہ کبھی مویت سے کبھی صدقہ الزام لگا اور استحصال کرتے اس میں عثمان غنی رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 اشرفیت دی 1000 اشرفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لیا ویسے ضرورت کرتے تھے اور کہا کہ آپ کے بعد معذر کا عثمان بات کرو. آج کے بعد عثمان کو جن نقصان نہیں دے سکتے اور گناہ اور اللہ کے مصطفیٰ کو چہرہ چمک اور عثمان غنی جب مدینے میں لوگ گئے تو بیٹے پانی کا مسئلہ تھا. پانی نہیں تھی. آج کل بھی سب دولت میں پانی آ رہا تو یہ پانی بہت کم ہے. تو ایک ہوا تھا میرے روما ایک یہودی کرتا ملا جب مسلمان عورت کے اندر جاتی تھی تو یہ یہودی لوگ کو تنگ کرتے تھے خواتین سے چھوٹا. تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے
جس گرما کو خریدے عثمان غنی ایک بار یہ یہودی نے کہا کہ میں تمہارا مدد نہیں کروں گا، چند دن آپ کو چند دن میرے اور اس کے پیسے ادا کریں، تو لوگ اس دن میں آتے ہیں جو عثمان غنی نے ہمیں دیے، لیکن میرا خلیل خدیب عادت ہوا کہ لوگ اسی دی جاتے ہیں، اس نے مکمل فروغ کیا، عثمان غنی نے خرید دیا اور مکمل مسلمانوں کو فروغ کیا۔ حوالہ مسجد نبوی کی زمین کی ضرورت ہے، مسجد نبوی تنگ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہے اس کو خریدے، عثمان غنی نے خرید دیا، آج کی مسجد نبوی ہے اس میں عثمان غنی نے وہ حصہ ایسے دیکھ لو۔ تو یہ جو حج کا مہینہ ہے اس میں حج کی ادائیگی ہے، اس میں حج کا مہینہ ہے اس میں قربانی ہے، اس میں عید ہے، اس میں حج کا مہینہ اس میں عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت ہے، اس میں حج کا مہینہ جب اس سے حج کا اب عمر فاروق رضی اللہ سے پھر ہو گئے اور یہ کب محرم کو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور شہید ہو گئے، اور اس کے بعد 10 محرم کے امام حسن حسین اس کے واقعہ اور 10 محرم پر حسین کے شہادت اس کے واقعہ سب پر کچھ ہوئے، اس میں اسلامی تاریخ کا پرمختہ ہو، اس میں بہت کچھ آدھی گھنٹے کے 20 منٹ کی کتاب کے ساتھ سب کو کسی کا لیکن الحمدللہ ہمارے پر صدر الواقعین کی علماء بہت بڑا کام کیا، ہر زبان میں رہتے ہوئے کتاب موجود ہے، فارسی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت موجود ہے، صحابہ کی واقعات موجود ہے، اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اس سیرت سے وابستہ ہو، تاریخ سے وابستہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے وابستہ ہو، اور آج کل ان یونیورسٹیز کے اندر، کالجوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر یہ تعلیمی ادارے کا سرگاہی بن گئے، یہ اس میں بہتائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ خراب ہے، بے حد تک سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچے گئے پڑھنے کے لیے، لیکن اس طرح بہائی اور دوسری طرح الہام اور تربیت بڑے پیمانے پر ہو پائے، لوگ کے ذہنوں میں شکایت ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں کہ وہ یہ اس طرح اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنے والا ہو، دین کو پڑھنے والا ہو، اسلام کو سمجھنے والا ہو، اور آج کل کی یہ جو نگرائی ہے اور یہ جو بشمار قسم کی پریشانی ہے یہ بھی اس مسئلے کا دین سے دور ہے، اور ہمارا وقت یہ بات ہے کہ یہ جو روشن ہے اتنے بڑے پیمانے، یہ جو ہم حکومت جو ہے اصل استحکام چاہتے ہیں تو کوئی کو نہ جو پریشن کے لیے کہ بلوچستان اور سب خیبر پھر ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو بھی جو کچے کے ڈاکٹر اس کو پکڑنا، اگر آپ استحکام چاہتے ہیں، آپ استحکام کی ضرورت ہے، جنہوں کے پاس صحیح بھی ہے، ان کے پاس نہیں بھی ہے، سب کچھ ہے، لوگ پکڑتے ہیں اور اس سے زبردستی میں دل کو پکڑو۔ اگر آپ استحکام چاہتے ہیں تو یہ جو آپ میں ضرورت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے 200 یونٹ، آپ کو 200 یونٹ 3000 کی کہتے ہیں، اگر 200 یونٹ کے اوپر 1 یونٹ اضافہ ہو جائے، 1 یونٹ تو آپ کے بل 8000 کی ہو جائے، یعنی وہ کہ 1 یونٹ سے آپ کے 5000 آپ سے ضرورت کرتے ہیں، 1 یونٹ، لیکن سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے بے عزت کے بیٹھے اور آرام سے دے رہے ہیں بلکہ ہمارے جو حرام ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ چیز لکھی ہو رہی تھی کہ 200 یونٹ فری ہر الیکشن ہونے پہ ہر جگہ گئی کہ 200 یونٹ، یہ سرداری نے کہا تھا کہ 300 یونٹ فری، کیونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ بجلی ہماری طرف سے فری، بجلی تو فری چیز ہے، لیکن کتنے 200 یونٹ کہ آپ پر آپ 1 یونٹ جائے تو آپ کی 3000 کی بل جو ہے 8000 ہو جائے، یعنی 5125 روپے 1 یونٹ کا سلسلہ کوئی بھی نہیں سنتے، یہ ڈاکٹر تو یہی ہے جو لوگ پیچھے کو پیدا کراتے ہیں۔ ہمارا یہ سب کو یہ کہ اسلام سے دور رہتا ہے، اسلام کے دین کے علاقہ سمجھنا ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے